السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی قربانی مجھے کس کی طرف سے کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب میں پہلی مرتبہ قربانی کرنے جا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے پہلی قربانی کر دوں۔ مفتی صاحب میں ہر سال ایک ایک کر کے قربانی سب کی طرف سے کرتا ہوں، مجھے اس سال کس کی طرف سے پہلی قربانی کرنا چاہیے؟ بیوی کی طرف سے یا ماں کی طرف سے یا والد کی طرف سے؟ یہ وہ سوال ہیں جب عید الاضحیٰ آنے والی ہوتی ہے تو اس طرح کے سوالات لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا مبارک ٹائم اب آنے ہی والا ہے، اس موقع پر یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ پہلی قربانی کس کی طرف سے کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلے کا جواب دینے سے پہلے ایک بہت اہم بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، قربانی ہو، حج ہو، یہ تمام عبادات کے کام ہیں، اور حج کے سلسلے میں، قربانی کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس کے اوپر یہ واجب ہوگا، جس کے اوپر حج فرض ہوگا، اس کو کرنا لازمی ہے نا؟ ہوتا کیا ہے کہ ہم اور آپ قربانی کو اور حج کو رشتوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کہ پہلی قربانی والد کی طرف سے، دوسری قربانی ماں کی طرف سے۔ میں نہیں، میرے ماں باپ جب تک زندہ ہیں میں اپنی طرف سے قربانی تو نہیں کروں گا۔ ایسے ہی حج کے بارے میں کہ میرے ماں باپ زندہ ہیں، پہلے میں ماں باپ کو حج کراؤں گا، بعد میں خود حج کروں گا۔ تو پہلی بات جو ضروری بات ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ حج ہو یا قربانی ہو، یہ ایک عبادت ہے۔ جیسے 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں کہ نہیں ہیں، تو ماں باپ کے اوپر الگ فرض ہوتی ہیں، میرے اوپر الگ فرض ہوگی، میرے اولاد کے اوپر الگ فرض ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں جی پہلے ماں باپ نماز پڑھیں گے اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا۔ تو جب آپ یہ سمجھ گئے کہ حج ہو یا قربانی ہو یہ ایک عبادت ہے، تو جس کے اوپر واجب ہوگی اس کو کرنا لازمی ہے۔ تو قربانی کے سلسلے میں بھی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، اور قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے اس پر میں الگ سے ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ موٹا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو شخص قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہوتا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو آپ کو اپنے طرف سے قربانی کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر آپ ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے قربانی کر لو، ہر سال کرتے رہو، آپ کے اوپر جو واجب قربانی ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے تو آپ اپنی طرف سے قربانی کیجئے، اس کے بعد جس کی طرف سے چاہتے ہیں خوب قربانی کیجئے، 1 کیجئے، 2 کیجئے، لیکن آپ کے اوپر جو قربانی واجب ہے وہ تب ہی ادا ہوگی جب آپ اپنی طرف سے قربانی کرو گے۔ ٹھیک ہے؟ تو چیک کیجئے خود کو، کیا میرے اوپر قربانی واجب ہے؟ اگر میرے اوپر قربانی واجب ہے تو ماں کی طرف سے میں قربانی کر دوں، میرا واجب ادا نہیں ہوگا۔ جیسے حج میرے اوپر اگر فرض ہے، ماں باپ کو میں حج کرا دوں، میرا حج جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا، میرے اوپر جو حج فرض ہے وہ فرض باقی رہے گا۔ تو قربانی ہو یا حج ہو ایک عبادت ہے، جس کے اوپر واجب ہوگی اس کو کرنا لازمی ہے۔ اب آپ کو چیک کرنا ہے، آپ کے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی طرف سے قربانی ادا کیجئے۔ اس کے بعد اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہوا ہے تو آپ ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے جتنی چاہیں، 2 3 4 5 اپنی حیثیت کے مطابق جتنی چاہیں قربانی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا واجب تب ہی ادا ہوگا جب آپ اپنی طرف سے قربانی کریں گے۔ ہاں، جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو پھر وہ نفلی قربانی ہوگی، اور نفلی قربانی وہ لوگ اپنی طرف سے چاہیں تو اپنی طرف سے کریں، ماں باپ کی طرف سے چاہیں تو ماں باپ کی طرف سے کریں، مرحومین کے نام سے کرنا چاہیں تو ان کے نام سے کریں۔ لیکن جس کے اوپر واجب ہے اس کا واجب تب ہی ادا ہوگا جب وہ اپنی طرف سے کریں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس سال بیوی کے نام سے، اس سال والد کے نام سے۔ تو بھائی آپ کو پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ نہیں۔ آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ اپنے واجب کی پہلے فکر کیجئے۔ ماں باپ کی طرف سے قربانی کرنا کوئی واجب نہیں ہے، بیوی کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے۔ ان کے اوپر اگر واجب ہو رہی ہوگی قربانی تو وہ خود فکر کریں گے اپنی کہ میرے اوپر واجب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز مائنڈ میں بٹھانے کی بہت ضروری ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے اور گھر کے اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ اس میں ناراض نہ ہو، بلکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ قربانی ایک عبادت ہے۔ بعض والدین ناراض ہو جاتے ہیں، بیوی ناراض ہو جاتی ہے، میرے نام سے قربانی نہیں کی تم نے اس سال، ہے نا؟ ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ گھر کے بڑوں کے نام کی طرف سے نام سے کرنا چاہیے قربانی۔ تو نام وام کچھ نہیں ہے، تو ایک عبادت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے یہ جو باتیں آپ کو سمجھائیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔